الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہماری قوم میں ایسے افراد کو پیدا کیا جنہیں دین کی فکر ہے اور دین کے تعلق سے اپنے لوگوں کی بھی فکر ہے. میں ساحل آن لائن کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس قسم کا اقدام اٹھایا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی قسم کے پروگرامات منعقد ہوتے رہیں گے. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بڑا احسان فرمایا ہے، اور اس کے من جملہ احسانات میں سے بہت بڑا احسان رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی مقدس، بڑا ہی محترم اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. اس کے اس کی صبحیں اور اس کی راتیں، اس کا ہر لمحہ اور ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو لے کر چلتا ہے. اس کے اندر گویا بارش کی بوندوں کی طرح سے اللہ کی رحمتیں برستی ہے اور لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. اسلام میں کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ضروری ہے. سب سے پہلے تو اس کے اندر اخلاص ہو، اور دوسرا وہ عمل صحیح اور درست طریقے سے انجام پائے. اور صحیح اور درست طریقے سے انجام پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کے عمل کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں رمضان کے آنے سے پہلے ہی تبدیلی ہو جایا کرتی تھی. جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی درازی عمر کی دعا نہیں فرمائی. صرف اور صرف اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل عمر کی دعا وارد ہوئی ہے. اس کے علاوہ کسی اور موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دعا نہیں ملتی. پھر جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے تھے اور اس قدر روزے رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا پورا کا پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، اور لگتا تھا کہ جب روزہ رکھتے تو نہیں توڑیں گے، اور باقی ایام میں آپ کا معمول 13، 14، 15 یعنی ایام 20 میں روزے رکھنے کا ہوتا تھا، اور پیر اور جمعرات کو روزے کا اہتمام فرماتے تھے. لیکن شعبان کا پورا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے روزے رکھا کرتے تھے. پھر جب رمضان شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا ہی بدل جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرماتے، اور سحری فجر کے بالکل آخری وقت میں فرماتے تھے. گویا فجر کی اذان سے آدھا یا پون گھنٹہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کا اہتمام فرماتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن کے معمولات میں بھی فرق ہو جاتا تھا، رات کے معمولات میں بھی فرق ہو جاتا تھا. صحابہ بیان فرماتے ہیں، مختلف احادیث اس کی شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کو کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی. پورا کا پورا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت سے جن باتوں کی ترغیب فرمائی اور جن باتوں کا امتیوں کو حکم فرمایا اور خود بھی عمل کر کے دکھلایا، وہ ہے رمضان کے روزے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اذکار کی پابندی اور قیام اللیل کا اہتمام اور اعتکاف کا بھی اہتمام۔ ان 5 اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی خیال فرماتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو خصوصیت سے اس کی ترغیب فرمائی۔ اور ایک حدیث کے اندر جس کو حضرت کعب ابن عجرہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب منبر پر چڑھ رہے تھے تو خلاف معمول پہلی سیڑھی چڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی فرمایا آمین۔ صحابہ کو تعجب ہوا، انہوں نے آخر پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی اور مجھ سے کہا میں اس پر آمین کہوں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کی مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر آمین کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ خود یہ دعا کر رہے ہیں۔ ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان ایام کی صحیح طور پر قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کچھ اس طرح سے تھے کہ آپ دن کا اکثر حصہ عبادتوں میں گزارتے تھے، یا تو آپ کا وقت نفلی نمازوں میں ہوتا تھا، یا آپ کا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں صرف ہوتا تھا، یا آپ کا وقت ذکر اور اذکار میں صرف ہوتا تھا، اور تاکید فرماتے تھے اپنے اہل خانہ کو بھی، اور راتوں کو جگاتے تھے اور ان سے بھی عبادتیں کرواتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معمول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جب سفر پر ہوتے تو کبھی روزہ رکھتے تو کبھی روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی اور روزے میں گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو پریشانی لاحق ہوتی تو کبھی آپ نے سر پر پانی بھی انڈیلا ہے تاکہ اس سے کچھ آپ کو راحت نصیب ہو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے صحابہ کو جمع فرماتے اور ان کو عمل کی ترغیب دیتے تھے۔ بارہا آپ نے رمضان کے مہینے میں اس مہینے کی اہمیت کا صحابہ کو احساس دلایا ہے اور ان کو خطاب فرمایا ہے اور عمل کرنے پر ابھارا ہے۔ قیام اللیل یا تراویح اس مہینے کا ایک اہم ترین اس مہینے کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے انجام دیا ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کہیں فرض ہو گیا تو بہت زیادہ دشواری پیش آئے گی اور آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر اور تنہا بھی تراویح پڑھنا چھوڑ دیا، بلکہ جو شخص اس مہینے میں عمل سے کوتاہی کر سکتا ہے وہی تراویح میں بھی کوتاہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک نفل ادا کرتا ہے اس کو ایک فرض نماز ادا کرنے کا یا ایک فرض عمل ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر جب ثواب بڑھا دیا جائے اور عمل کی جزا بڑھا دی جائے تو کون شخص ہے جو عمل سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور ان سے سنتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی سال تک یہ معمول رہا اور خصوصیت سے جب آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا اور سنا ہے۔ اس کے اندر حفاظ کرام کے لیے تعلیم ہے کہ
خصوصیت سے قرآن سنائیں تاکہ قرآن نہ بھول کر ان وعیدوں کے مستحق نہ بنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام کے لیے کہی ہے کہ جو شخص قرآن یاد کرے پھر اس کو بھول جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اعتکاف فرمانے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات اس کا اہتمام فرماتے رہے۔ جب آخری سال تھا، یعنی جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف دراصل اپنے نفس کی تربیت کے لیے اور اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے اور دنیاوی معاملات سے اور یہاں کی الجھنوں سے الگ رہ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادتوں میں وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک اور بنیادی سبب یہ ہے کہ اعتکاف آخری عشرے میں ہوتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں، اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ نماز میں رہ کر یا ذکر میں یا تلاوت میں اپنے اس رات کو گزارا تو گویا اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب مل گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سب جاننے کے باوجود عموماً ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ ہم لوگوں میں کے رمضان میں اور دیگر مہینوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت، مقدس اور اپنی ایک تأثیر کے ساتھ آتا ہے۔ حالانکہ باقی مہینوں میں عمل کی طرف انسان راغب نہیں ہوتا اور انسان کا نفس اس پر آمادہ نہیں ہوتا، لیکن رمضان کا مہینہ اپنی تاثیر کی وجہ سے اور شیطان کے قید ہونے کی وجہ سے اور روزوں کی وجہ سے ایسی خصوصیات کا حامل ہے کہ انسان کا نفس خود بخود عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور عبادتوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جبکہ نفس بھی آمادہ ہو اور انسان کا دل بھی لگ رہا ہو تو عبادتوں سے جی چرانا انسان کی بدبختی اور محرومی ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز لوگ ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارا اور آپ کا وقت کب آ جائے اور پھر ہمیں یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان اپنے وقت کو غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی قدر کرے اور عبادتوں میں اس کو صرف کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اپنی مغفرت کا سامان کرے۔ کہیں ہم لوگوں کا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔